پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 11 کا خلاصہ اور سبق کے آخر میں دی گئی تمام مشقیں مکمل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے سبق کا خلاصہ کریں گے۔ ابن انشا جرمنی میں۔ مصنف نے اس سفر نامے میں اپنے جرمنی کے سفر کی داستان بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ انگریزی انٹرنیشنل زبان ہونے کے باوجود بھی ہر ملک کے لوگ انگریزی سے بخوبی واقف نہیں۔ انگلستان کو چھوڑ کر یورپ کے جس ملک میں بھی ہم جائیں، زبان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم تو اپنا منشا انگریزی میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انگلستان کے لوگ بھی ہماری انگریزی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مصنف جرمن کے ایک شہر ہمبرگ گئے۔ وہاں شہر سے دور کسی پبلشر سے ملنے جانا تھا۔ مصنف اپنے دوست مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ ابن انشا کے بال ہوا سے اڑ کر انہیں پریشان کر رہے تھے۔ ان کے ترجمان مسٹر کیدر لین تو ٹکٹ لینے چلے گئے۔ مصنف نے ایک دکان پر کنگھے کی خریداری شروع کر دی۔ مصنف چونکہ ہندوستانی تھے اور اس وقت جرمن میں ان کی انگریزی کون سمجھتا، اس لیے انہوں نے کنگھا خریدنے کے لیے اشاروں کا استعمال کیا۔ انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا، بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں، ٹیڑھی سیدھی مانگ نکال کر دکھائی، لیکن دکاندار کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ مصنف بڑے پریشان ہوئے کہ اب کس طرح انہیں سمجھائیں۔ اتنی دیر میں مسٹر کیدر لین آئے۔ ان کے آتے ہی دکاندار نے جھٹ بہت سارے کنگھے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ تب ان کا مسئلہ حل ہوا۔ مصنف کے سفر کا دوسرا واقعہ ہے کہ وہ برلن، ہیمبرگ اور میونخ سے ہو کر فرینکفرٹ میں قیام پذیر تھے۔ اتوار کی صبح مصنف نے اٹھ کر شیو کا سامان نکالا تو بلیڈ نہ تھا۔ اپنے سامان میں انہوں نے اچھی طرح تلاش کیا، لیکن بلیڈ نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ بازار سے خرید لیتے ہیں۔ نیچے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ بلیڈ کہاں سے خرید سکتے ہیں۔ وہ شخص ان کی بات نہ سمجھا اور بولا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں تو آپ کا بل بنا دوں۔ مصنف نے کہا نہیں بھائی، ہم شیو کرنا چاہتے ہیں۔ بولا اچھا، آج تو سب دکانیں بند ہیں، ریلوے اسٹیشن چلے جاؤ، شاید وہاں مل جائے۔ اسٹیشن پہنچ کر دیکھا کہ ہر چیز مل رہی تھی، لیکن مصنف کے مطلب کی چیز نہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بلیڈ نہیں ملا تو داڑھی بڑھا لیں گے، آج کل فیشن بھی ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی دکان پر ایک بڑی بھی نظر آئی۔ مصنف نے پہلے بلیٹ یعنی بلیڈ کا ترجمہ کہا، پھر ریزرین یعنی شیو کرانے کے لیے کہا اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ بڑی بھی فوراً سمجھ گئیں۔ انہوں نے بلیڈ اٹھا کر مصنف کو دے دیا۔ تیسرا واقعہ مصنف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شام کو گتن تاگ کے جواب میں ٹیکسی والے نے انہیں گڈ ایوننگ کہا اور انگریزی بولنی شروع کر دی۔ مصنف نے کہا میاں خوب انگریزی بولتے ہو۔ بولا میں لندن کا رہنے والا ہوں، یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتوں سے تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ وہ برٹش آرمی میں آفیسر تھا اور اب جرمن میں تنہا رہتا ہے۔ لندن، انڈیا اور فلسطین میں رہ چکا ہے۔ وہ جرمن، فرینچ، اٹالین اور ہسپانوی زبانیں جانتا تھا۔ منزل آنے پر مصنف نے اسے پیسے دیے اور ٹیکسی والا تھینک یو کہہ کر چلا گیا۔ میونخ میں مصنف کے ساتھ جو خاتون گائیڈ تھیں وہ نہایت شائستہ اور مہذب بیوی تھیں۔ وہ ہمارے ملک کے نام سے واقف تھیں۔ ہماری زبان کا نام سن کر ہنسی، بولی اردو۔ مصنف نے اصلاح کر کے 3 دن میں ان کو اردو نام یاد کرایا اور بتایا کہ اس زبان کے عظیم ادب میں ان کا اپنا کیا مقام ہے اور کس طرح ملک میں ان کے آنے کی خبر سن کر ان کے ملک کی گوریاں
ان کا استقبال کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مصنف نے موصوفہ کو سمجھایا کہ جیسے جرمن ادب میں گوئٹے ہیں ایسے ہی اردو ادب میں ابن انشا ہیں۔ مصنف نے فیض کے 2-3 شعر اور ان کا ترجمہ سنا کر موصوفہ کو خوش کر دیا۔ اب ہم خلاصے کے بعد اس سبق کے آخر میں جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1، ابن انشا کہاں گئے ہوئے تھے؟ جواب، ابن انشا جرمن گئے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2، ابن انشا نے کنگھا خریدنے کے لیے کیا کیا اشارے کیے؟ جواب، ابن انشا نے کنگھا خریدنے کے لیے اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا، بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں اور ٹیڑھی سیدھی مانگ نکال کر دکھائی۔ سوال نمبر 3، ٹیکسی ڈرائیور کون تھا اور وہ کون کون سی زبانیں جانتا تھا؟ جواب، ٹیکسی ڈرائیور لندن کا رہنے والا برٹش آرمی کا آفیسر تھا، وہ جرمن، فرینچ، اٹالین اور ہسپانوی زبانیں جانتا تھا۔ سوال نمبر 4، بڑی بی نے بلیڈ خریدتے وقت ابن انشا کی کیا مدد کی؟ جواب، ابن انشا نے جب بڑی بی سے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بلیڈ مانگا تو بڑی بی مصنف کی انگریزی زبان اور ہاتھ کے اشارے کو سمجھ گئیں اور انہیں بلیڈ کا پیکٹ اٹھا کر دے دیا۔ سوال نمبر 5، ابن انشا نے میونخ میں خاتون کو کس طرح خوش کیا؟ جواب، ابن انشا نے فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ سنا کر میونخ میں خاتون کو خوش کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ 5 سوال تھے سبق کے آخر میں، اب ان کے بعد خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ قوم تو خیر وہ کیا سمجھتا، ہم نے بالوں میں انگلیوں سے ڈیش کر کے دکھایا، ڈیش میں کنگھا آئے گا، انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا۔ اس نے پہلے ڈیش کی ایک شیشی پیش کی، ڈیش میں کریم کی ایک شیشی پیش کی، ہم نے رد کر دی تو ڈیش کی ایک ٹیوب دکھائی، ڈیش میں آئے گا شیمپو کی ایک ٹیوب دکھائی۔ اس پر ہم نے ڈیش نہ بھری تو وہ بالوں کی ایک ڈیش دکھانے لگا، پہلے ڈیش میں آئے گا حامی نہ بھری تو وہ بالوں کی دوسرے ڈیش میں وگ دکھانے لگا، ہم نے ڈیش کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں، ڈیش میں آئے گا بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں۔ پھر ہے ڈیش مانگ نکالی سیدھی مانگ نکالی، ڈیش میں آئے گا ٹیڑھی مانگ نکالی سیدھی مانگ نکالی۔ اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جنہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ ہیں قطار، مقصد، مقام، شائستہ، فروخت۔ قطار، اس کا جملہ بنائیں گے، اسٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ مقصد، اس کو جملے میں استعمال کریں گے، انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقام، سہگل نے اپنی خود اعتمادی کے بلبوتے پر فلمی دنیا میں اپنا مقام بنا لیا۔ شائستہ، شائستہ اور مہذب گھرانوں کے بچے بھی شائستہ ہوتے ہیں۔ فروخت، خرید و فروخت کرتے ہوئے ہمیشہ ایمانداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ اس میں کچھ لفظ دیے گئے ہیں، واحد اور جمع دونوں اس میں ملے ہوئے ہیں، انہیں الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ ترکیب، دکان، انگلیوں، تحریریں، راہ، مٹھائی، زبانوں، خرابی، خوبیوں، خبر۔ اب ہم نے 2 کالم بنائے ہیں، پہلے کالم میں واحد اور جمع یعنی جو واحد الفاظ دیے گئے ہیں ان کی جمع بنائیے، پھر دوسرے کالم میں جمع اور واحد یعنی جو جمع الفاظ دیے گئے ہیں ان کی واحد بنائیے۔ واحد، پہلے واحد اور جمع کر لیتے ہیں، جو واحد دی گئی ہیں ان کی جمع۔ ترکیب، اس کی جمع ہے تراکیب۔ دکان، دکانیں۔ راہ، راہیں۔ مٹھائی، مٹھائیاں۔ خرابی، خرابیاں۔ خبر، خبریں۔ اب جمع سے واحد بنائیں گے، انگلیوں، انگلی۔ تحریریں، تحریر۔
زبانوں، زبان، خوبیوں، خوبی۔ اس کے بعد والا سوال ہے، اس میں متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ یہ الفاظ یہ ہیں جن کے ہمیں متضاد بنانے ہیں۔ بوڑھا، ہوشیار، خوش، مغرب، باقاعدہ۔ بوڑھا کا متضاد ہوگا جوان، ہوشیار کا غافل، خوش ناراض، مغرب مشرق، باقاعدہ بے قاعدہ۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اپنے کسی سفر کے بارے میں 10 سطروں کا ایک پیراگراف لکھیے۔ تو اب یہ پیراگراف سن لیجیے۔ اپنے ایک عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے ہمیں گاؤں جانا تھا، لہٰذا ہم نے گاؤں جانے کے لیے ٹرین میں ریزرویشن کرا لیا۔ گھر میں سب لوگ گاؤں جانے کے لیے بہت پرجوش تھے۔ گھر میں کئی دن پہلے سے ہی بڑی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سفر سے 2 دن پہلے ہی سب نے اپنے اپنے سامان کی پیکنگ کر لی۔ جس دن ہمیں سفر کرنا تھا اس دن صبح ہی سے گھر میں بڑی ہلچل تھی۔ سب لوگ تیار ہو کر مقررہ وقت پر اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئے۔ اسٹیشن پر بہت بھیڑ تھی۔ کچھ ٹرینیں آ رہی تھیں تو کچھ روانہ ہو رہی تھیں۔ جب بھی کوئی ٹرین آتی تو مسافروں میں بھگدڑ مچ جاتی اور لوگ اپنی مطلوبہ ٹرین پر سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے۔ جب ہماری ٹرین آئی تو خدا خدا کر کے کسی طرح ہم لوگ ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین چل پڑی تو ہماری جان میں جان آئی۔ ٹرین میں ہم کھڑکی کے قریب بیٹھ گئے۔ ٹرین تیز رفتاری کے ساتھ رواں دواں تھی۔ باہر کے مناظر بہت ہی بھلے معلوم ہو رہے تھے، کبھی ہرے بھرے کھیت تو کبھی جنگل، پہاڑ اور دریا۔ ٹرین میں اور مختلف اسٹیشنوں پر طرح طرح کی چیزیں بیچنے والے نظر آ رہے تھے۔ ٹرین میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے چائے والے، پکوڑے والے اور مختلف قسم کی اشیاء بیچنے والوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ٹرین جب کسی اسٹیشن پر رکتی تو کچھ لوگ ٹرین سے اترتے، کچھ نئے مسافر سوار ہوتے۔ اسٹیشن پر طرح طرح کے اسٹال بھی نظر آ رہے تھے۔ ان میں کھانے پینے، کتابوں اور کھلونوں وغیرہ کے علاوہ اور بھی بہت سی اشیاء تھیں۔ غرض یہ کہ ٹرین چھوٹے بڑے اسٹیشنوں سے گزرتی ہوئی منزل پر پہنچ گئی۔ ہمارے لیے یہ سفر بہت ہی خوشگوار اور یادگار بن گیا کیونکہ یہ ہمارا ٹرین سے پہلا سفر تھا۔ اب اس کے بعد اس سبق کا آخری سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے فعل لازم اور متعدی الگ الگ کیجیے۔ الفاظ ہیں، اس میں فعل لازم اور فعل متعدی ایک ساتھ دیے گئے، انہیں الگ الگ کر کے لکھنا ہے، چھانٹ کر لکھنا ہے۔ نکلنا، اترنا، بڑھانا، پینا، موڑنا، رونا، مارنا، کٹنا، پھٹنا۔ اب ہم نے اس میں 2 کالم بنا لیے ہیں، ایک میں لکھا ہے فعل لازم، دوسرے میں فعل متعدی۔ فعل لازم میں جو الفاظ آئیں گے وہ یہ ہیں، نکلنا، اترنا، پینا، رونا، کٹنا، پھٹنا۔ فعل متعدی میں بڑھانا، موڑنا، مارنا۔ اب یہیں پہ یہ سبق نمبر 11 یعنی ابن انشا جرمنی میں اپنی تمام مشقوں سمیت مکمل ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔